الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن مجید یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں تمام حضرات کے سامنے جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس موضوع کا عنوان ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر لوگ 11ویں پکاتے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو یہ میرا موضوع ہے۔ تو آئیے میں آج آپ کے سامنے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اور ان کی ایک سب سے مشہور کتاب جس کا نام غنیۃ الطالبین ہے، اور اس کا باحوالہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس بات سے متفق بھی ہوں گے اور مطمئن بھی ہوں گے۔ تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی سب سے مشہور کتاب ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھی ہے۔ اس کا نام ہے غنیۃ الطالبین۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں 470 ہجری میں جو ہیں جیلان میں پیدا ہوئے، اور آپ کو لوگ تمام اولیاء کا سردار مانتے ہیں، اور بعض لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شہنشاہ اولیاء کہتے ہیں۔ تو جو لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اولیاء مانتے ہیں، متقی مانتے ہیں، پرہیزگار مانتے ہیں، اور اللہ کے بالکل قریبی بندے مانتے ہیں، تو کم از کم میں ان سے یہ اپیل بھی کروں گا اور درخواست بھی کریں گا کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے طریقے کو بھی جو ان کا طریقہ ہے ان کتابوں کے اندر موجود ہے اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ تو جو لوگ خالی 11ویں کھاتے ہیں اور 11ویں کھاتے وقت انہیں یاد آتا کہ وہ اولیاء کے سردار ہیں، ولی ہیں، لیکن جب نماز اور باقی دیگر جب عمل کرنے کی بات آتی ہے پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر عمل نہیں کرتے۔ اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ صرف زبان سے شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہیں اولیاء، لیکن جب اولیاء نے جو قرآن و حدیث کے مطابق جو کام بتایا یا جو خود انہوں نے عمل کیا اس پر عمل نہیں کرے، تو یہ دھوکہ ہے، تو یہ ڈبل پالسی ہے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے شیخ عبد القادر جیلانی کا چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک سب سے پہلی بات کہ نماز کے بارے میں، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تھے اور انہوں نے نماز کی حیات 25 بتائی، یعنی 25 طریقے بتائے ہیں، اور اس غنیۃ الطالبین کے صفحہ نمبر 45 کے اندر لکھا ہوا وہ چند طریقے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نماز کی حیات 25 ہے، اور نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت رکوع سے سر اٹھانے کے بعد دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ نماز اور رفع الیدین کے ساتھ پڑھتے تھے۔ کتنی بار پڑھتے تھے؟ 3 بار۔ اور وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ نماز کے اندر رفع دین کرتے تھے 3 بار۔ تو آج جو ان کے مرید ہیں اور ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کے جو پیروکار ہیں، یا ان کے نام کی لوگ 11ویں کے بڑے بڑے واقعات بیان کرتے ہیں اور 11ویں کھاتے پکاتے ہیں
لیکن وہ رفع دین کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے. خود ان کے جو سردار ہیں، ان کے جو بڑے امام ہیں، ان کے جو اولیاء ہیں، وہ رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اور جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ رفع دین کے ساتھ نماز پڑھو، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، بہت ساری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کے ساتھ نماز پڑھی ہے. صحابہ کرام نے جو ہے رضی اللہ عنہ نے نماز رفع دین کے ساتھ پڑھی، پوری عمر پڑھی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو چکا. تو لہذا یہ حکم کہیں بھی منسوخ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے پوری عمر رفع دین کے ساتھ نماز پڑھی. اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور رحمۃ اللہ علیہ نبی کے طریقے کو اپناتے ہوئے، صحابہ کرام اور رضی اللہ کے طریقے کو اپناتے ہوئے، انہوں نے بھی رفع دین کے ساتھ نماز پڑھی ہے. اور اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو رفع دین نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز باطل ہو جائے گی. ایک یہ بات لکھی. تو انہوں نے یہ دلیل کہاں سے لی ہے؟ آئیے وہ دلیل میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. دلیل ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 735 نمبر حدیث. اس میں لکھا ہوا ان سالم ابن عبد اللہ ان ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر الرکوع واذا رفع راسه من الرکوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. تو یہ حدیث بخاری کے اندر آتی ہے اور اس کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بیان کرتے کہ اللہ کے نبی جو تھے وہ نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے. اسی طرح جب رکوع سے کھڑے ہوتے تو اللہ کو کہتے ہو جب اپنا رکوع سر سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار نماز کے اندر رفع الیدین کرتے. تو کانا کا لفظ جہاں پہ داخل ہو جاتا ہے، اس کا مطلب وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے تھے. اس عمل کے اندر ہمیشگی پائی جاتی جہاں پہ کانا داخل ہو جاتا ہے. اور بھی بہت ساری حدیثیں جس کے اندر لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک پوری عمر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کے ساتھ نماز پڑھی ہے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی اگر اولیاء کے سردار لوگ ان کو مانتے ہیں، شہنشاہ اولیاء مانتے ہیں، تو لوگ 11ویں تو کھا رہے ہیں، 11ویں ان کے نام پر کھا رہے، لیکن نماز رفع دین کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. یہ تو دھوکا ہے. تو جب کھانے کی کوئی چیز باری آئے گی، جب یہ پیٹ کا مسئلہ، تو وہاں ہم اس کو کہیں گے یہ جائز ہے. لیکن جب شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے رفع دین کے ساتھ نماز پڑھیں گے، سنت طریقے کی نماز پڑھیں گے، تو کہیں گے جی ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. اور کہتے ہیں وہ حملی تھے. تو 11ویں کھاتے وقت حملی نہیں تھے. جب ہمیں 11ویں کی یاد آتی تو ہم جائز کرتے ہیں، اس وقت نہیں بولے یہ حملی طریقہ ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے اپنی کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ وہ حملی تھے. مطلب کسی کتاب کے اندر ثابت نہیں. ان کی جو تمام کتابیں اس نے لکھا کہ وہ حملی تھے، حملی مسئلے کو فالو کر، بلکہ وہ قرآن و سنت کو فالو کرتے تھے، اس کے اوپر عمل کرتے تھے. ایک چیز یہ بتائی کہ شیخ عبد القادر جیلانی نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد رفع دین کرتے تھے. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر کہیں نہیں لکھا کہ رفع دین منسوخ ہو چکا. ایک یہ بات. دوسری بات، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا ہے کہ جن نمازوں میں قرات بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے، ان نمازوں میں بلند آواز سے قرات پڑھنا اور آمین بھی بلند آواز سے کہنا. تو بہت سارے مرید میں نے ان کے دیکھے 11ویں کھانے والے، وہ جب نماز پڑھتے ہیں میں نے آج تک انہوں نے دیکھا وہ اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں. ہاں جب کہیں کھانا پکا ہو، کہیں دیگ پکی ہو، کہیں نیاز پکی تو وہاں آمین کہتے ہیں، لیکن نماز کے اندر وہ آمین نہیں کہا. حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نماز کے اندر اونچی طریقے سے آمین کہتے تھے، اور کہنے کا حکم دو کہہ کہ جو آمین اونچی آواز سے نہیں کہے گا اس کی نماز باطل ہو جائے گی. ایک یہ بات. دوسری یہ بات ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اقامت کے مسائل بیان کرتے ہیں. یہ اقامت ہم دوڑی پڑھتے ہیں. جب اقامت کھڑی ہوتی نماز کے لیے تو یہاں لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 دفعہ، اشہد لا الہ الا اللہ اشہد لا الہ الا 2 دفعہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد محمد رسول اللہ 2 دفعہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ 2 دفعہ، حی علی الفلاح حی علی 2 دفعہ. اسی طرح یہ ڈبل کلمات پڑھتے ہیں. لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو اقامت کا طریقہ بتا رہے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ اکبر 2 دفعہ، اشہد لا الہ الا اللہ 1 دفعہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 1 دفعہ،
حی علی الصلاح ایک دفعہ، حی علی الفلاح ایک دفعہ، قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح دو دفعہ، اور اللہ اکبر دو دفعہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنے اقامت کے الفاظ جو ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کتاب سے ثابت ہے۔ تو اگر ہم ان کو اولیاء مانتے ہیں، متقی مانتے ہیں، شہنشاہ اولیاء مانتے ہیں، تو کچھ لوگ ان کے نام کی جو 11ویں کھاتے جو ان کے مرید ہیں، تو ان کو بھی اقامت اتنی ہی کہنی ہے، سنگل اقامت، اکیلی اقامت جتنی شیخ عبد القادر جیلانی نے کہی ہوئی ہے۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ جو ہمیں آپ کے سامنے بیان کرنا کہ نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا۔ تو آج تک ہمیں اتنے سال ہو گئے، اتنا عرصہ بیت چکا ہے، تو آج تک کسی نے بھی پہلی نماز کی پہلی جو کیا بولتے ہیں تکبیر ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی بھی آج آدمی میں نے ایسا نہیں دیکھا جو کیا کرتا ہو کہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہو۔ لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو تھے، وہ نماز جنازہ کے اندر بھی کیا پڑھتے تھے؟ سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے۔ اور آئیے یہ بنیاد طالبین جو ہے اس کے اندر لکھا ہوا، اور صفحہ نمبر جو ہے 551 نمبر، اس کے اندر میں پڑھتا ہوں کہ پہلی تکبیر پر سورہ فاتحہ پڑھنے، اور انہوں نے ایک دلیل پیش کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا ہم کو حکم دیا ہے۔ یہ دیکھیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اولیاء کے سردار ہیں، جو شہنشاہ اولیاء ہیں، جو لوگ ان کے نام کی 11ویں دیتے ہیں، آج تک ان کے مریدوں نے نماز جنازہ کے اندر ان کے مولانا نے کبھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ نماز نہیں ہوتی جس کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، صحابہ کرام نے پڑھی ہے، اور اس کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی۔ تو یہ سورہ فاتحہ نماز جنازہ کے اندر جو لکھی ہوئی ہے، یہ حدیث ہے 1335 نمبر حدیث صحیح بخاری کی۔ اس میں لکھا ان طلحہ بن عبد اللہ ابنی او قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب قال لیعلم انہا سنہ۔ یہاں کیا کہ طلحہ نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ کی اقتداء میں نماز جنازہ پڑھی، اور انہوں نے کیا طلحہ بن عبد العوف نے کہا کہ انہوں نے کہا بتلایا کہ میں نے ابن عباس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے سورہ فاتحہ ذرا پکار کر پڑھی، جاہری پڑھی، تو سری اور جاری دونوں طرح جائز ہے۔ پھر فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہی طریقہ نبوی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ حضرت ابن عباس نے بتایا کہ وہ نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے۔ تو ہمیں جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب کے اندر قرآن و حدیث کے مطابق لکھا ہے، اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خالی 11ویں نہیں کھانی ہے، بلکہ 11ویں کے علاوہ جو شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ نماز رفع دین کے ساتھ پڑھنی، آمین اونچی کرنی ہے، اور نماز جنازہ ہو یا ایسے نماز اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔